کیا کہا ہے میں نے تجھے؟ میرے الفاظ سنائی نہیں دیے؟ اٹھ کر آ میرے کمرے میں۔ میں گہری نیند سو رہا تھا جب یہ الفاظ میرے کانوں میں ٹکرائے تھے۔ میں جھرجھری سے لے کر ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ چکا تھا، لیکن جیسے ہی مجھے احساس ہوا کہ ابا غصے میں چلا رہے ہیں تو میں جاگنے کے باوجود آنکھیں بند کر کے اپنی بہن کے ساتھ مزید لپٹ چکا تھا۔ البتہ میں نے آنکھیں کھولی تھی، مجھے آپ ہی کے ساتھ لیٹا ہوا دیکھ کر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، لیکن ایک مرتبہ پھر سرگوشی نما انداز میں دبی دبی آواز سے میرا باپ بولا تھا، میں تیری یہیں پر ٹانگیں توڑ دوں گا اور تجھے گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے کر جاؤں گا۔ تجھے سنائی نہیں دے رہا میں نے کیا کہا ہے؟ دور کر اسے خود سے اور جلدی سے میرے کمرے میں آ، ورنہ یہیں پر تیرا گلا دبا کر تجھے مار کے رکھ دوں گا۔ مجھے یہ بات حیران کر چکی تھی۔ سارا دن تو ابا میری بہن سے بات نہیں کرتا تھا، پھر رات کے اس پہر جب چاروں اور خاموشی چھائی ہوئی ہوتی تھی تو ابا میری بہن کو کیوں بلا رہا تھا؟ میری بہن کے رونے کی آواز مجھے سنائی دینے لگی، میرے گال پر گرم گرم آنسو گرنے لگے جو میری بہن کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ روتے ہوئے وہ کہنے لگی، ابا زید سو رہا ہے، اگر میں اٹھی تو یہ جاگ جائے گا، خدارا میری حالت پر رحم کھاؤ۔ میری بہن کے لہجے میں التجا تھی، بھلے ہی اس وقت میں بچہ تھا لیکن سمجھ سکتا تھا کہ میری بہن کس قدر بے بسی سے یہ ابا کو کہہ رہی تھی۔ لیکن نہ جانے پھر ابا نے کیا کہا کہ میری بہن کرنٹ کھا کر بستر سے اٹھی تھی۔ اس نے مجھے خود سے دور کیا تھا اور پھر مرے مرے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی باہر جانے لگی۔ میں نے نیم آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری بہن دوپٹے میں اپنا منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، لیکن اس نے اپنی سسکیاں بلند نہیں ہونے دی۔ وہ رو ہی رہی تھی کہ جب ایک مرتبہ پھر ابا کے چلانے کی آواز آئی۔ کہہ رہے تھے، ماریا تو ابھی تک پہنچی نہیں، مجھے جتنی دیر کروا رہی ہے میں تجھے اتنی ہی تکلیف دوں گا، تم مجھ سے پناہ مانگے گی۔ جب باپ بلائے تو کیا تجھے تیری ماں نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ فرما برداری کرنی چاہیے؟ میری بہن یوں کانپتی ہوئی جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو، جلدی سے پاؤں میں جوتے پہنے اور اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ کمرے میں گپ اندھیرا پھیل چکا تھا اور دروازہ نیم کھلا ہوا تھا۔ باہر صحن میں جل رہی روشنی ہی کمرے میں آ رہی تھی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت میری عمر بہت کم تھی، اچھے برے کی سمجھ نہیں تھی، لیکن ذہن میں بار بار اس طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ آخر کیوں ابا نے رات کے اس پہر بہن کو بلایا، حالانکہ سارا دن تو وہ میری بہن کو بلاتا تک نہیں تھا۔ اکثر میں نے ابا کو انہیں گھور گھور کر دیکھتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی بہن پلٹ کر دیکھتی تو ابا نظریں چرا جاتے اور غصے سے بولنے لگتے، کہتے کہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرو، تمہاری قمیض اتنی چھوٹی کیوں ہے، اتنا تنگ لباس کیوں پہن رکھا ہے، کبھی کبھی تو کہتے کہ آج تمہارے چہرے پہ اتنی رونق کیوں ہے۔ مختصر یہ کہ میرے ابا ایک شکی مزاج قسم کے انسان تھے۔ میں نے دھیرے سے اپنے پاؤں فرش پر رکھے، ٹھنڈے فرش پر پاؤں لگتے ہی جی چاہا کہ جوتے پہنوں، لیکن میں ڈر بھی رہا تھا۔ ہولے ہولے قدمیں اٹھاتے ہوئے کمرے کے دروازے کے پاس آیا۔ دروازے کو تھوڑا سا کھولا تو دروازے کی چڑچڑاہٹ سے میں سہم گیا، کہیں ابا کو پتہ نہ چل جائے کہ میں جاگ گیا ہوں، ورنہ میری تو سانس ہی روک دیں گے۔ صرف یہ سوچ کر میں تھوڑا سا گھبرا گیا۔ پورے گھر میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ تبھی مجھے کمرے سے سرگوشیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے میری بہن کی گڑگڑانے کی آواز آ رہی تھی، لیکن ابا سختی سے بول رہے تھے۔ صاف سمجھ تو نہیں آ رہی تھی کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے، لیکن بس اتنا پتا تھا کہ ابا جو بھی کہہ رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ میری بہن روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ابا میں تمہارے قدموں میں گرتی ہوں، میرے ساتھ یہ سب کچھ مت کرو۔ میرے اندر کا تجسس ایسا بڑھا کہ میں دھیرے سے چلتا ہوا اس کمرے کی طرف آ گیا جس میں ابا بہن کو لے کر گئے تھے۔ کھڑکیاں بھی بند تھیں، دروازہ بھی بند تھا۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی اور پھر جا کر کمرے کے دروازے سے کان لگا لیا۔ اندر سے آنے والی آوازیں کچھ اچھی نہیں تھیں۔ مجھے بہن کی دبی دبی چلانے کی آواز آ رہی تھی، لیکن ابا اس کو ڈانٹ کر کہہ رہے تھے، خبردار تیرے حلق سے اونچی آواز مت نکلے۔ میری بہن جتنی بھی اپنی سسکیاں اور رونا روکنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر بھی اس کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میرا خون نے جوش مارا تھا اور کچھ تو تھا جو اس کمرے کے اندر غلط ہو رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں دروازے کو دھڑ دھڑائیں بجائے اور اپنے بہن کو اندر سے نکالوں، لیکن ابا سے خوف بھی آ رہا تھا، وہ تو مجھے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ مجھے دو دو مناظر دکھائی دینے لگے۔ میرا آخری سہارا اب میری ماں ہی تھی۔
میں بھاگتا ہوا وہاں آیا جہاں میری ماں بے سدھ ہو کر بستر پر پڑی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بلایا، کہنے لگا کہ امی دیکھو، ابا پتہ نہیں باجی کو کیوں اس کمرے میں لے کر گئے ہیں اور انہیں مار رہے ہیں۔ باجی کے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں لیکن ابا ان کو اور مارتے ہیں۔ تم اٹھو، ابا کو منع کرو نا، پتہ نہیں وہ باجی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ میں حواس باختہ ہو کر اپنی ماں کو کہہ رہا تھا لیکن میری ماں چھت کی طرف دیکھ رہی تھی اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ میری ماں بھی بے بس تھی اور میں بھی۔ عین اسی وقت مجھے اپنی بہن کے سسک سسک کر چلانے کی آواز آئی۔ میں نے خدا کا نام لیا اور یہ سوچا کہ بس اب جو ہوگا دیکھی جائے گی، لیکن اب مزید اپنی بہن کو اس اذیت سے دو چار نہیں رہنے دوں گا۔ ابا تو بڑا ظالم ہے جو نہ جانے کمرے میں کیا کر رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ دھکیل کر کھولنا چاہا تو اتفاق سے وہاں پر کنجی لگی ہی نہیں۔ دروازہ تو پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ اندر سے آوازیں پہلے سے بھی زیادہ اونچی آنے لگی تھیں۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے دھیرے دھیرے دروازے کو تھوڑا کھولا۔ مجھے میرا باپ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے غصے سے ہاتھ میں ایک رسی پکڑ رکھی تھی، اسی رسی سے میری بہن کے ہاتھ باندھ رہا تھا اور اس کے بعد اس نے آگے بڑھ کر جو کیا، میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بھلے ہی بچہ تھا لیکن اچھا برا سمجھتا تھا۔ میری تو چیخیں نکل چکی تھی اور میں چیخ مار کر وہیں فرش پر گر گیا۔ مجھے لگا شاید میری چیخ سن کر ابا اس غلط حرکت سے باز آ جائے گا، لیکن نہیں۔ جب مجھے ہوش آئی، جو کچھ مجھے پتا چلا، میں تو بے بسی سے روتا رہ گیا کیونکہ ابا نے تو بہن کے ساتھ۔ میں گلی میں بچوں کے ساتھ کینچے کھیل رہا تھا۔ کینچے کھیلنے میں مجھے ایک مہارت حاصل ہو چکی تھی اور آج تک مجھے کوئی بھی ہرا نہیں پایا تھا۔ ابھی بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ کینچوں کی ایک بازی لگا رہا تھا کہ جب میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ وہ دیکھو چاچا راشد آ رہا ہے، وہ دیکھو تمہارا باپ آ گیا۔ جیسے ہی میں نے اپنے باپ کا نام سنا، مجھے تو اپنے کینچے بھی بھول چکے تھے۔ میں نے فوراً اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ گلی میں جتنے بھی بچے موجود تھے، میرے باپ کے ڈر سے وہ بھی اپنے اپنے کینچے اٹھا کر گھروں کی طرف چل دیے، کیونکہ میرا باپ ایسے ہی تھا، ذرا بھی کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اس سے پہلے بھی جب ایک مرتبہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کینچے کھیل رہا تھا تو میرے پاس چلا آیا۔ میں بے خبر کینچے کھیل رہا تھا کہ اس نے پاؤں کی ٹھوکر میری کمر پر ماری۔ مجھے لگا شاید میرا کوئی دوست ہے۔ میں اپنی دھن میں گالی دے کر کہنے لگا کیوں مار رہا ہے، لیکن مجھے جب پلٹ کر میں نے دیکھا تو ابا کھڑا تھا۔ اس نے سب کے سامنے میری پٹائی شروع کر دی کہ باپ کو گالی نکالتا ہے، تیری تو ماں ہی بے حیا ہے جس نے تم لوگوں کی تربیت نہیں کی، باپ کو گلی میں گالی دیتا ہے، بے غیرت انسان۔ میرا باپ مجھے یوں مار رہا تھا جیسے میری جان ہی لے لے گا۔ میرا ایک دوست جس کی میرے ساتھ بہت بنتی تھی، اس نے جب مجھے باپ سے یوں مار کھاتے دیکھا تو اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے میرے ابا کو دھکا دے دیا، کہنے لگا چھوڑ دے میرے دوست کو، تو باپ نہیں کسائی ہے، کیوں مار رہا ہے زید کو، تیرے خلاف میں جا کر پولیس میں رپورٹ درج کرواؤں گا۔ حالانکہ وہ خود ابھی صرف 9-10 سال کا تھا، لیکن اس روز وہ میرے حق میں کھڑا ہوا تھا۔ میرے باپ نے تو اس کے پاؤں پر بھی ڈنڈا مار کر اور اس کی ٹانگ توڑ دی ہے۔ وہ میرا دوست اب میرے پاس نہیں آتے تھے، بس اکا دکا دوست ہی رہ گئے تھے۔ وہ ابھی تک میرے ساتھ کھیلتے تھے جب تک میرا باپ سامنے گلی سے آتا ہوا دکھائی نہ دیتا۔ میری ماں تو پچھلے 1 ہفتے سے بستر پکڑ چکی تھی۔ جب سے میری ابا نے باجی شائستہ کو کمرے میں لے جا کر نہ جانے کیا کہا تھا کہ اماں سارے کام چھوڑ کر چیختی چلاتی کمرے میں گئی تھی اور کچھ دیر کے بعد روتی ہوئی ماریاں تو کمرے سے باہر آ گئی، لیکن میری ماں نہیں نکلی تھی۔ بس کچھ دیر کے بعد جب ہم نے جا کر دیکھا تو وہ فرش پر پڑی ہوئی تھی اور وہ زور زور سے تڑپ رہی تھی۔ ابا نے پتہ نہیں کتنے زور سے اس کا سر مارا تھا کہ اسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ ابا نے پتہ نہیں کتنے زور سے ان کے سر پہ مارا تھا کہ وہ 1 ہفتے سے بول ہی نہ سکی۔ ابا کو کہتے کہ اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ تو کہتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور کہتا کہ دوبارہ خبردار جو مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے کہا، ورنہ تم دونوں کی بھی یہی حالت کر کے چارپائی پہ لٹا دوں گا۔ ہمارا ابا بڑا ظالم تھا۔ میں نے ابا کے جانے کے بعد باجی سے پوچھا کہ ہم ماجرا کیا ہے، ابا نے کیا کہا ہے، لیکن وہ کچھ نہ بولی، بس چپ چاپ روتی رہی اور کہنے لگی کہ تم ابھی چھوٹے ہو، کاش تم بڑے ہوتے تو شاید مجھے ابا سے بچا سکتے۔ اس کی بات سن کر مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا، لیکن مجھے بہن نے کچھ بتایا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میری ماں بھی یہ نوبت پہ پہنچ چکی تھی۔ میں نے جیسے تیسے پڑوس کی خالہ کو بتایا اور ابا کی جیب سے تھوڑے تھوڑے پیسے چرا کر میں نے اماں کی دوا کا انتظام کیا تھا، جسے کھا کر وہ سانس تو لے رہی تھی لیکن پہلے جیسے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔
ہر وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے اور میری بہن بھی ایک طرف کو بیٹھی روتی رہتی۔ جیسے ہی ابا گھر آتے تو دونوں ماں بیٹیاں کام کر رہ جاتی۔ میرے ابا کو شروع سے ہی اولاد سے کچھ خاص محبت نہیں تھی، یہ تو میں دیکھتے ہی آیا تھا۔ میرے ساتھ ان کا رویہ پھر بھی تھوڑا بہتر تھا کیونکہ میں بیٹا تھا، لیکن جب بات میری بہن کی آ جاتی تو انہیں اپنے برابر کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ میرے دل میں یہ تجسس پہلے سے بھی زیادہ پنپنے لگا تھا۔ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میری بہن امی کے کان کے پاس سرگوشی میں نہ جانے کیا کہتی رہتی۔ جب اس کا دل پھٹنے والا ہو جاتا تو امی کو جھنجھوڑ کر کہتی کہ اماں خدا را اٹھ جاؤ، ایسے مت کرو، ابا میرے ساتھ کچھ غلط کر دے گا، تم تو جانتی ہو نا میں کیسی ہوں، ہمارے ابا بہت برا ہے۔ میں نے آج تک اپنی بہن کو ابا کی برائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ وہ ابا کے آگے سر جھکا کر رکھتی تھی، ابا جو بھی کہتا چپ چاپ بات مان لیا کرتی تھی۔ بعض دفعہ تو ابا کو غصہ آتا تو وہ اسے مارنے بھی لگتا تھا، لیکن اس نے آگے سے کبھی اف تک نہیں کی تھی۔ میں آپ ہی کو روتا دیکھ کر ابا کو برا کہتا تو وہ میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتی، کہتی کہ خبردار، وہ باپ ہے ہمارا، کسی نہ کسی روز تو انہیں ہمارا احساس ہو ہی جائے گا نا، تم ابا کو کچھ مت کہا کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں نے انتہائی معصومانہ انداز میں کہا تھا کہ کیا اللہ صرف ہم بچوں سے ہی ناراض ہوتا ہے؟ وہ ماں باپ سے ناراض نہیں ہوتا کیا؟ ہمارے ابا کو دیکھو ہمیں کتنا مارتا ہے، آج تک اس نے کبھی پیار سے ہمیں اپنے پاس تک نہیں بٹھایا، ہمارے ساتھ باتیں تک نہیں کی، ہمیں ہماری پسند کی مٹھائی تک نہیں لا کر دی، کھلونے کا کہوں تو بھی مارتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ابا جیسے لوگوں سے ناراض نہیں ہوتا؟ صرف ہم بچوں سے ہی ناراض ہوتا ہے؟ اس وقت تو میں معصوم تھا، اس لیے اپنی بہن کو یہ کہنے لگا۔ میری بات میں نہ جانے اس وقت کتنی معصومیت اور درد چھپا تھا کہ میری بہن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ بس صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ ہمارا ابا اچھا ہو جائے۔ میری بہن ہمیشہ ہی مجھے یوں سمجھا دیا کرتی تھی، لیکن آج تو روتے ہوئے میری بہن جو کہہ رہی تھی سن کر میں تو یہی سمجھ چکا تھا کہ یقیناً معاملہ کچھ زیادہ ہی گھمبیر ہے۔ تبھی میری بہن روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اللہ کرے ابا آج گھر واپس ہی نہ آئے، بلکہ راستے میں کہیں مر جائے۔ میں نے اپنی بہن کے منہ سے یہ سنا تو چلتا چلتا اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ تم ابا کو ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ مجھے بات بتاؤ، پورے ابا تمہیں کیا کہتے ہیں؟ تمہیں اس کمرے میں کیوں لے جاتے ہیں؟ کیا تمہیں بہت مارتے ہیں؟ تم نے کون سی غلطی کی ہے جو تمہیں مارتے ہیں؟ میں روتے ہوئے اپنی بہن سے سوال کر رہا تھا تاکہ وہ مجھے بتائے۔ میں مزید تجسس میں مبتلا نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے بتانے کو کچھ تیار ہی نہیں تھی، بس اماں کے سینے سے لگ کر روتی رہتی۔ اس شام وقت سے پہلے میں گھر آ چکا تھا اور میری بہن کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی، جبکہ میں صحن میں ہی ابا کے پاس بیٹھا ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ ابھی میں اماں کی ٹانگیں دبا ہی رہا تھا کہ دھڑ دھڑ دروازہ بجنے، ابا کے چلانے کی بھی آواز آ گئی۔ کہنے لگا کہاں مر گئے ہو سارے، آ کر دروازہ کھولو۔ کیا آواز نہیں آ رہی تم لوگوں کو؟ کانوں میں روئی ٹھوس کر بیٹھے ہوئے ہو؟ ابا کی آواز سننا تھی کہ میں تل ملا کر اٹھا اور ننگے پاؤں بھاگ کر دروازے تک آیا اور دروازہ کھول دیا۔ ابھی تو دروازہ پورا کھلا بھی نہیں تھا کہ ابا نے پوری قوت سے دروازہ کھولا اور میں جا کر پیچھے دروازے اور دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ انتہائی بکھلائے ہوئے گھر میں داخل ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کا قتل کر کے آ چکے ہوں۔ تیز تیز قدم اٹھاتے آئے اور اندر کمرے میں چلے گئے اور ابا کو گھبرائے ہوئے دیکھ کر مجھے بھی خوف آنے لگا تھا۔ کہنے لگا کہ کیا بات ہے ابا، خیریت تو ہے؟ لیکن مجھے ڈانٹ کر کمرے سے اس نے نکال دیا۔ کہنے لگا کہ جا کر اپنی بہن کو بلا کر لاؤ۔ میں نے ماریا کو بتایا تو وہ بھی تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کے چہرے کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ گھبراتے ہوئے وہ ابا کے کمرے میں چلی تو گئی، جیسے جیسے اس کے قدم ابا کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ میری اماں جو چارپائی پہ لیٹی تھی، نہ جانے اسے کون سی بیماری تھی، مگر وہ بھی ساتھ ہی تڑپ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے، مگر کمرے میں جانے کے بعد بالکل خاموشی چھا گئی۔ میں کمرے کے باہر کھڑا رہا۔ جب 20 منٹ کے بعد میری بہن کمرے سے نکلی تو بالکل پتھرائی ہوئی تھی، بڑی مشکل سے قدم اٹھا کر آگے بڑھی اور سیدھا باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں ماریا آپی کے پاس گیا تھا، ان کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا آپی کیا ہوا ہے؟ ابو نے آپ کو کیا کہا ہے؟ کچھ بولیں؟ لیکن وہ تو بس کسی غیر مرئی نقطے پر نظر ٹکا کر وہیں پر دیکھے جا رہی تھی، اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔
پتہ نہیں ابا نے ان کو کیا کہا تھا۔ چند روز کے بعد بھی وہ رات آ گئی جب آدھی رات کو مجھے چھوڑ کر میری بہن ابا کے ساتھ ایک الگ کمرے میں چلی گئی۔ عین اسی وقت آسمان پر تیز بادل گرجنے لگے۔ بادلوں کے گرجنے کی آواز اتنی اونچی تھی کہ میری روح کانپی۔ میں اماں سے روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اماں دیکھو نا، آپ ہی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں ابا انہیں کیوں مار رہے ہیں۔ لیکن میری اماں کا وجود اس پل کانپنے لگا تھا، وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالکل ساکت ہو گئی۔ میری ماں مر چکی تھی، ان کا دم نکل چکا تھا، لیکن میں نے سمجھا شاید اماں سو گئی ہے۔ میں اٹھ کر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا واپس اس کمرے میں آیا۔ دروازہ ذرا سا جھٹکے پر کھل چکا تھا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر میری آنکھیں بیان نہیں کر سکتی۔ ابا میری بہن کو رسیوں سے باندھ رہا تھا، اس کے منہ پر کپڑا ٹھوس رہا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابا نے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑا۔ میری بہن کی آنکھوں میں مجھے کرب صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن میں چھوٹا تھا، ابا سے بہت ڈرتا تھا۔ مجھے لگا میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو بہن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے اس رات دروازے کے اس دراز میں کھڑے ہو کر وہ سب کچھ دیکھا تھا، اور کبھی دروازہ بند کر دیتا، کبھی وہ منظر دیکھتا رہا۔ تبھی ابا نے جو کچھ کیا، میری چیخ نکل گئی۔ میں چیخ مار کر رونے لگا۔ دروازہ کھلا تھا، اندر میری آواز سن کر ابا بھی گھبرایا تھا، جس نے اپنی قمیض اتار کے رکھی تھی، اور مجھے روتا دیکھ کے زور سے تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہنے لگا، چپ کر جا کمینے، تیرے حلق سے آواز مجھے نکلتی ہوئی سنائی نہ دے، بالکل چپ کر۔ اگر پڑوس میں سے کوئی بھی اٹھ کر یہاں پر آیا نا تو تیری ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا۔ میں وہی چپ کونے میں کھڑا ہو گیا، ورنہ تجھے بھی عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ مجھے اس وقت میرے باپ کسی دجال سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میرے ابا پر تو شیطان حاوی ہو چکا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے ابا نے میری بہن کو میرے سامنے ہی مارا، اور پھر وہیں پر پڑے ہوئے ایک پرانے سے لکڑی کے صندوق کو گھسیٹ کر لائے۔ اس میں ماں اپنے اور میرے ماری آپی کے کپڑے رکھا کرتی تھی، لیکن ابا نے وہ سارا سامان نکال کے باہر پھینکا اور میری بہن کو اس میں گرا دیا۔ صندوق میں گرانے کے بعد ابا سر سے لے کے پیر تک میری بہن کو دیکھ رہے تھے، اور میں رو رہا تھا۔ روتے ہوئے بس اتنا کہا کہ ابا بہن نے کیا قصور کیا، بہن کو ایسی سزا کیوں دے رہے ہیں، میری بہن نے کیا غلطی کر دی ہے۔ ابا نے خون آلود نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، ساری غلطی میری ہے، اور جب باپ غلطی کرتا ہے تو بیٹی کو چھپانا بھی پڑتی ہے۔ تیری ماں تو بستر پکڑ کر لیٹ چکی ہے، میرے کسی کام کی تو رہی نہیں۔ اب اس گھر میں دو ہی عورتیں تھیں، ایک تیری ماں اور ایک تیری بہن۔ تیری ماں اگر کسی کام کی نہیں رہی تو تیری بہن تو ہے جو میرے کسی کام آ سکتی تھی، لیکن کچھ زیادہ ہی نخرے دکھا رہی تھی۔ میں نے اسے نخروں کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ اتنا کہہ کر میرے ابا نے صندوق کو بند کر دیا، اور ابا صندوق کو گھسیٹ کر اس کمرے سے لے جا رہا تھا۔ خود میں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے یہ منظر میری موت کے مترادف تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے آج میں مر جاؤں گا، آج میں بچ بھی نہیں پاؤں گا۔ میں گہری گہری سانسیں لے رہا تھا اور بار بار اپنے سینے پر مکے مار رہا تھا، کیونکہ مجھے سینے میں شدید درد کی ٹھیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ابا صندوق کو گھسیٹ کر گھر کے پچھلے حصے میں لے جانے لگے، جہاں پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کمرے میں ابا پہلے جانور باندھا کرتے تھے، لیکن پھر جانوروں کو بیچ دیا اور وہ کمرہ خالی ہو گیا۔ اس نئے سرے سے اسے تعمیر کیا گیا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے وہاں پر جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا۔ مجھے وہاں سے عجیب عجیب سی آوازیں آتی تھیں۔ ابا نے ایک مرتبہ ایک بھینس کو مارا تھا، تو ابا کے ہاتھ سے چابک کھا کر وہ بھینس مر گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے اس بھینس کی روح وہیں پر منڈلا رہی ہے۔ ابا نے اسے مارا ہے تو وہ اب مجھے بھی مار دے گی، اس لیے ہمارے خوف کے میں گھر کے اس حصے میں نہیں جایا کرتا تھا۔ میں دھیرے دھیرے دیوار کی اوٹ میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب ابا صندوق کو گھسیٹ کر گھر کے اس کمرے میں لے، کمرے میں صندوق چھوڑنے کے آدھے گھنٹے تک وہ کمرے سے باہر نہیں آئے تھے، اور میں دیوار کی اوٹ میں کھڑا دیکھتا رہا۔ مجھے اپنی بہن کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا۔ پتہ نہیں ابا نے بہن کے ساتھ کیسا گناہ کر دیا تھا کہ اس گناہ کو چھپانے کی خاطر بہن کو ہی مار دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ابا اس کمرے سے باہر آ چکا تھا، اور اس نے اپنے ہاتھ سے کپڑے صاف کیے اور اس کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا۔ میرے پاس چلتا چلتا آیا اور اس چابی کو اپنی جیب میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، تو نے جو کچھ دیکھا ہے نا وہ کسی کو بتانا نہیں ہے، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ چل جا، شاباش، جا کے سو جا،
مجھے اس وقت اپنے باپ سے خوف آ رہا تھا۔ میں چپ چاپ گیا اور جا کر اپنی ماں کے سینے سے لگ کر سو گیا۔ میری ماں بالکل ٹھنڈی پڑ چکی تھی اور اس کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میری ماں مر چکی تھی اور میں ساری رات اسے لپٹ کر سویا رہا۔ بار بار اپنی بہن کی طرف دھیان جا رہا تھا، کیونکہ صندوق میں تو اس کا سانس بند ہو گیا ہوگا، وہ مر گئی ہوگی۔ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ بڑی مشکل سے ایک مرتبہ میں ہمت کر کے اٹھا، سوچا کہ جا کر بہن کو اس کمرے سے نکال دوں۔ اماں بھی بے حس و حرکت ہو چکی ہے۔ اپنی بہن کو لے کر مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، لیکن میں کچھ کر ہی نہیں پایا۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی تھی۔ میں چھت کو دیکھتا رہا۔ صبح فجر کا وقت تھا جب مجھے ابا کے اٹھنے کی آواز آئی۔ وہ گھر کے اسی حصے میں گئے تھے جہاں پر وہ کمرہ موجود تھا، اور کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور گھر سے چلے گئے۔ میں نے اٹھ کر سب سے پہلے گلی میں دیکھا تھا، مجھے ابا کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، شاید وہ جا چکا تھا۔ میں ماریا آپی کو نام سے پکارتا رہا، بھاگتا اس کے کمرے کے پاس گیا۔ اس کمرے کو کھولنا چاہا لیکن تالا لگا ہوا تھا۔ اس کمرے کی تو کوئی ایسی کھڑکی بھی موجود نہیں تھی جہاں سے میں اندر کا منظر دیکھ سکتا۔ میں چلا چلا کر کہہ رہا تھا، ماریا آپی آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں آ گیا ہوں ماریا آپی، جواب دیجیے۔ لیکن وہ اتنا بڑا لکڑی کا صندوق، اور صندوق میں میری بہن اب تک تو مر چکی ہوتی۔ یہ سوچ کر ہی میرا وجود کانپ کر رہ گیا، اور اگلے 2 دن تک میرا ابا گھر نہیں آیا تھا۔ میں ماں کو جگاتا رہا، پہلے تو وہ آنکھیں کھول لیتی تھی، لیکن جب میں پڑوس کی عورتوں کو بلا کر لایا تو کہنے لگی، بیٹا تیری ماں مر چکی ہے، پہلے بہن پھر ماں۔ میں سوچنے لگا کہ ابا قاتل ہے، اس نے بہن کو بھی مار دیا، ماں کو بھی مار دیا، مجھے بھی مار دے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے تو بڑا آدمی بننا تھا۔ میری بہن کہتی تھی تم ڈاکٹر بننا۔ محلے کے کچھ لوگ میرے ابا کو کال کرنے لگے، لیکن کسی نے بھی ابا نے کال نہیں اٹھائی۔ میری نظروں کے سامنے بار بار وہ منظر لہرا رہا تھا جو کچھ رات کو ابا بہن کے ساتھ کیا، مگر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں بول کر بتا سکتا۔ میری ماں کی میت پڑی تھی اور ہر کوئی مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ تمہاری بہن کہیں نظر نہیں آ رہی، کہ اپنے ابا کے ساتھ کہیں گئی ہوئی ہے۔ اس وقت میرا جی چاہا کہ میں بول کر بتا دوں کہ ابا نے بہن کو اس کمرے میں بند کر دیا ہے، اور جو کچھ بہن کے ساتھ کیا ہے میں سب کچھ بتاؤں، لیکن اسی پل دروازے سے دھاڑے مار کر روتا ہوا میرا باپ داخل ہوا۔ میں تو ٹکٹکی باندھے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جو روتے ہوئے لوگوں کے گلے لگ کر کہہ رہا تھا، میری بیوی کو کیا ہو گیا، اچھا بھلا چھوڑ کر گیا تھا۔ میرا باپ جیسے رو رہا تھا، ایک پل کو مجھے لگا جیسے میرا باپ سدھر گیا، لیکن نہیں، یہ لوگوں کے سامنے صرف اور صرف ڈرامے تھے۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میری ماں کا ہاتھ پکڑ کر رو بھی رہا تھا، اور ساتھ بہانے سے مجھے کہہ بھی رہا تھا، اگر تیری زبان سے ایک بھی لفظ نکلا یا کسی نے مجھے تیری بہن کے بارے میں سوال کیا تو یاد رکھنا تجھے بھی اسی صندوق میں بند کر کے پہاڑی سے نیچے پھینک دوں گا۔ میرا باپ اس حد تک خطرناک ہو سکتا تھا، میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر چپ کر کے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ یہ ہماری ماں تھی جس نے باپ کے کرتوتوں پر پردہ ڈالا تھا۔ جب تک ماں زندہ تھی ہم پر ہمارے باپ کی حقیقت کھلنے نہیں دی تھی، لیکن ابا تو ایسا ظالم نکلا تھا کہ اسے ماں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ بہرحال اس وقت میرا اتنا ڈر تھا کہ میں نے اپنی ماں کو میت کو دیکھا۔ جیسے ہی لوگوں نے میری ماں کا میت اٹھا کر گھر سے باہر لے جانا چاہا تو میں بھی ساتھ ہی گھر سے نکل گیا۔ میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ اپنے باپ سے دور رہوں۔ میرا باپ تو ماں کی میت کو تھامے کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا، بار بار وہی الفاظ ذہن میں گردش کر رہے تھے کہ ابا مجھے بھی مار دے گا، جیسے اماں مری اور جیسے بہن کے ساتھ کیا۔ گھر میں تو اب میں اور ابا ہی رہ گئے ہیں، میں تو بھوک سے ہی مر جاؤں گا اور پتہ نہیں کتنی اذیتیں سہنا پڑیں گی۔ جیسے ہی میرے ذہن میں یہ سوچ آئی تو میں نے اپنی ماں کا جنازہ چھوڑا اور وہیں سے بھاگ نکلا۔ ایک جانب کو لوگوں کی بھیڑ تھی اور آگے بازار شروع ہو جاتا تھا۔ میں انہی راستوں سے بھاگتا ہوا بس اپنی جان بچا کر جا رہا تھا۔ جانتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح پل جاؤں گا۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا شخص تو ضرور ملے گا جو مجھے اپنے پاس کام کے لیے رکھ لے گا۔ میں محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، لیکن ابا کے ہاتھ نہیں لکھوں گا۔ یوں ہی بھاگتے ہوئے میں جا رہا تھا کہ تبھی سڑک پر ایک گاڑی آئی اور میں گاڑی سے ٹکرا گیا۔ ہوا میں اڑ کر دوبارہ سڑک پہ گرا تھا اور ابا کے ہاتھوں موت سے بچتا بچتا میں اس گاڑی والے تک پہنچ چکا تھا۔ مجھے لگا شاید میں بھی مر چکا ہوں۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ مجھے میری ماں بھی دکھائی دے رہی تھی جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے
شاید میری روح میرے جسم سے نکل چکی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میں نے آنکھیں موند لی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مجھے اپنے وجود میں محسوس ہوئی تو لگا جیسے میں جنت میں ہوں۔ جنت کی یہ ہوائیں ہیں جو مجھے خود پر محسوس ہو رہی ہیں، لیکن جیسی آنکھ کھول کر دیکھا تو کمرے میں ایئر کنڈیشنر لگا ہوا تھا۔ میں بیڈ پر لیٹا تھا اور سامنے میز پر کئی طرح کے پھل پڑے تھے۔ پاس ہی گلدان میں پھول پڑے تھے جن کی بھینی بھینی خوشبو مجھے جنت کے پھولوں جیسی لگ رہی تھی۔ اگلے ہی پل ہڑبڑا کر میں اٹھا اور میری ٹانگ میں شدید درد ہو رہا تھا اور سر بھی بھاری تھا۔ آس پاس کہیں مشینری لگی ہوئی تھی۔ میں پیچھے ایک ہفتے سے ہی بے ہوش تھا، تقریباً کوما میں جا چکا تھا، اور جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو نرس فوراً میری طرف بڑھی، جبکہ دوسری نرس بھاگ کر باہر گئی۔ تبھی ایک مرد اور عورت کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو یہ وہی شخص تھا جن کی گاڑی سے میں ٹکرایا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میرے آگے ہاتھ باندھ کر وہ معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا بیٹا مجھے معاف کر دو، مگر میری بھی تم جیسی ایک بیٹی ہے جو مجھے جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ دراصل وہ چھت سے کھیلتے ہوئے گر گئی تھی، اس کا سر پھٹ گیا تھا، بہت خون بہہ رہا تھا، اور یوں میں اپنی بیٹی کو ہاسپٹل لے کر جا رہا تھا جب تم گاڑی کے آگے آ گئے۔ میں نے تمہاری مدد کی اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کی جان بطور تحفہ مجھے واپس کر دی۔ تبھی میری ہم عمر ایک لڑکی چلتی ہوئی وہاں پر آئی تھی، بہت خوبصورت تھی، بالکل کسی گڑیا کی طرح، مگر سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں سہمے انداز میں کہنے لگا کہ صاحب جی کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ اتنا کہہ کے میں رونے لگا۔ میرے سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا، میری ٹانگ ٹوٹ چکی تھی، پلسٹر چڑھایا گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر مجھے آرام کرنے کے لیے لٹا دیا گیا۔ اتنا بڑا گھر اور کمرہ دیکھ کر تو میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد میں ریکور بھی کرنے لگا۔ ایک روز بیٹھا تھا جب وہ شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہارا بیٹا، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ تو مجھے ان کے بارے میں بتاؤ کیونکہ وہ تمہارے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ لیکن میں نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ میرا کوئی ماں باپ نہیں ہے، میں ماں کے جنازے سے بھاگ کر آیا ہوں، اور اتنا کہہ کے میں رونے لگا۔ کہنے لگا کہ آخر ایسے کیا وجہ ہے؟ لیکن میرا دماغ ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا، یہ سب کچھ سہ جاتا۔ میرے وجود کو جھٹکے سے لگنے لگے، اور یوں میری بگڑتی حالت دیکھ کر دوبارہ مجھ سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت اچھے تھے۔ کچھ دیر کے بعد مشورہ کر کے آئے اور کہنے لگے کہ تم اب ہمارے بیٹے ہو، ہمارے ساتھ گھر میں ہی رہا کرو گے۔ میں جو سمجھ رہا تھا کہ میری قسمت مجھے در در کی ٹھوکریں کھلوائے گی، لیکن اس نے تو مجھے اس گھر میں لا کر کھڑا کیا تھا۔ مجھے فی الحال اپنا ماضی چھپانا بھی بہتر لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں سب کچھ بھول چکا تھا، ماریا آپی کو بھول گیا تھا۔ میری بہن ماریا ہر وقت میرے حواسوں پر چھائی رہتی تھی۔ آدھی رات کو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا تھا اور بار بار میری بہن کا چہرہ میری نظروں کے سامنے آ جاتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ صندوق میں زندہ ہے اور بار بار مجھے آوازیں دے رہی ہے کہ آ کر مجھے وہاں سے نکالو، تو میرا نام پکار رہی ہے۔ لیکن جب میری آنکھیں کھول کر میں دیکھتا تو یہاں پر یہ لوگ مجھے اپنے بیٹے کے درجے پر فائز کر کے پال رہے تھے۔ یہ رونق، یہ رنگینیاں، پیٹ بھر کے کھانا، ڈھیر ساری محبت دیکھ کر دھیرے دھیرے میں ماضی کو بھولنے لگا۔ لیکن میری بہن ماریا میرے ذہن میں ہی کہیں رہ گئی۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، وہ صندوق تو اس کی قبر ہی بن چکی ہوگی۔ شروع میں تو میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، لیکن پھر میری بہن کے الفاظ میرے ذہن میں گونجنے لگے تھے۔ وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ بھیا تم بڑے ہو کر ایک بڑے افسر بننا، تم ڈاکٹر بن جانا یا پھر پولیس والے، اور ابا جیسے برے لوگوں کو خوب مارا کرنا، ان کی پٹائی کیا کرنا تاکہ ابا جیسے لوگ سدھر جائیں اور اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھے سے سلوک کریں۔ میں بھی اپنی بہن کو کہا کرتا تھا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے سارے خواب پورے کروں گا۔ یہ بات جب میرے ذہن میں آنے لگی تو میں نے بھی محنت کرنی شروع کر دی۔ میں اور علیشا ایک ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے، اسکول جاتے تھے، وہ مجھے میرے نام سے پکارا کرتی تھی۔ گھر میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس کا بھائی ہوں۔ شاید یہ وجہ تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے تو ایک دوسرے کے ساتھ کافی گھل مل چکے تھے۔ علیشا کے ماں باپ نے مجھے بالکل اپنی اولاد جیسی محبت دی تھی، اور اتنی محبت کہ شاید ہی مجھے میرا سگا باپ دے سکتا۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا جب میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا اور میں سوچ چکا تھا کہ میں ڈاکٹر ہی بنوں گا۔ ایک روز جب میں کالج سے باہر نکلا تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں اور علیشا ایک ساتھ ہی تھی، لیکن گاڑی باہر کھڑی نہیں تھی۔ جب ڈرائیور کو کال کی تو کہنے لگا
کہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے. وہ بس 15 منٹ میں پہنچ رہی ہے. علیشا مجھ سے کہنے لگی یہ کتنی اچھی بارش ہو رہی ہے نا, کتنا سہانا موسم ہے, آؤ ہم گاڑی میں بیٹھ کر بیٹھتے ہیں, بلکہ ہم پیدل چل کے بات کرتے ہیں. میں نے اس کی بات سنی تو میں بھی مسکرا گیا. ہم دونوں پہلے پڑھائی کی اور نوٹس کی باتیں کرتے رہے, سب نوٹس بنانے کی بات کرتے رہے. علیشا مجھے بغور دیکھ رہی تھی, پھر کہنے لگی میں تمہیں کیسی لگتی ہوں. اس کے یہ سوال پر میں نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا. اس بارش میں اس کا چہرہ بھیگ رہا تھا, آنکھوں میں بھی عجیب سی چمک محسوس ہو رہی تھی. میں نے نظریں بدل لی اور کہنے لگا کیا مطلب, تم اچھی ہو, مجھے بہت اچھی لگتی ہو, کیوٹ سی ہو. پھر میرے آگے آگے وہ چلنے لگی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی اچھا یہ نہیں پوچھو گے کہ تم مجھے کیسے لگتے ہو. میں مسکرا دیا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں. میں جب مسکرا کر میں نے کہا کہ بتاؤ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں. اگلے ہی پل وہ ہنسی تھی اور ہنس کر کہنے لگی تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو, بالکل ویسے ہی جیسے ماما کو بابا اچھے لگتے ہیں. جیسے ماما نے بابا کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار دی, ٹھیک ویسے ہی میں تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتی ہوں. ایک دم سے علیشا کے منہ سے یوں اظہار محبت سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ علیشا ہی ہے جو مجھے ایسا کہہ رہی ہے. شاید میں خوش نصیب لڑکا تھا کہ مجھے دیکھ کر ایک لڑکی نے خود مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا, وہ بھی علیشا جیسی لڑکی نے. میں نے بھی مسکرا کر کہہ دیا کہ تم بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہو. میں نے آگے بڑھ کر اس کے گالوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے ماتھے پہ لب رکھ دیے. کہنے لگا پاگل لڑکی, جب سے ہوش سنبھالا ہے تمہیں اپنے سامنے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں. بہت پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے بعد میں تمہیں اپنی بیوی بنا لوں گا. تمہارے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. وہ دن ہماری زندگی کا بہت خوبصورت دن تھا. ہم گاڑی میں بیٹھ کر گھر آئے. علیشا کہنے لگی کہ میں خود بابا سے بات کروں گی کہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. میں بھی مسکرا دیا. میں جانتا تھا کہ ہماری شادی سے ان دونوں کو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا, لیکن جیسی رات ہوتے ہی علیشا اپنے بابا سے بات کرنے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو میں بھی وہاں سے گزر رہا تھا. اسی انتظار میں تھا کہ علیشا باہر آئے تو میں خود جا کر ان سے بات کروں کہ میں علیشا کو کتنا پسند کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ہی جو الفاظ مجھے سنائی دیے, ایک پل کو میرا وجود کام کر رہ گیا تھا. بابا کہہ رہے تھے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو, تم جانتی ہو وہ کون ہے. بھلے ہی ہم نے اس کو پالا ہے, اس کے ساتھ نیکی کی ہے, لیکن اسے گھر میں رکھا ہے بالکل اپنا بیٹا بنا کر. اسے ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں, لیکن سب کچھ اس طرح ہے میری نظر میں کفارہ ہے. میری وجہ سے اس بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ اتنی تکلیفوں سے گزرا, پھر ہم اپنی ذات اور برادری دیکھ کر شادی کرتے ہیں. اگر میں تم دونوں کی شادی کروا بھی دوں تو لوگ اس کا خاندان پوچھیں گے, اس کی ذات پوچھیں گے, اس کے ماں باپ کے بارے میں پوچھیں گے. پھر میں کیا جواب دیتا پھروں گا. میں دروازے پہ ہی کھڑا تھا جب دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہاں سے اندر چلا گیا. تب تک علیشا کی ماما بھی وہاں پر آ چکی تھی. علیشا کا باپ کہنے لگا کہ دیکھو بیٹا, زید اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنا بیٹا مانتا ہوں, لیکن تم نے آج تک اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی ہمیں اپنی حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا. تم نے اپنی شخصیت کو راز ہی رکھا ہے, اور میں بھلا کیسے ایسے لڑکے کو اپنی بیٹی سونپ دوں جو اپنے بارے میں حقیقت بھی نہیں بتا رہا. میری آنکھوں سے آنسو جھلکے تھے. شاید یہی وقت تھا کہ میں ماضی کی وہ تلخ حقیقت بتا دیتا, ورنہ مجھ سے میرا پیار چھن جانا تھا اور شاید اس گھر سے بھی نکال دیا جاتا. میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر ساری حقیقت ان لوگوں کو سنانے لگا, جسے سننے کے بعد میری منہ بولی ماں اور باپ دونوں کی آنکھیں اشکبار ہو چکی تھیں. علیشا کہنے لگی زید, آپ کے بابا اتنے ظالم تھے, آپ کی بہن کو صندوق میں بند کر دیا. کیا وہ بھی زندہ ہے؟ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میری آپ کی شادی ہوئی ہے تو کہیں وہ مجھے بھی صندوق میں نہ بند کر دیں. اس کے الفاظ سن کے میں تڑپ اٹھا. میں کہنے لگا نہیں, تم تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے, لیکن میری یہ خواہش ضرور ہے کہ میں اس صندوق سے اپنی بہن کی لاش کو نکال کر دفنا سکوں. اس وقت میں کمزور تھا, لیکن آج میں طاقتور ہو چکا ہوں. میرا باپ زندہ ہے یا مر گیا مجھے کچھ علم نہیں. میرا منہ بولا باپ اور ماں بھی آگے بڑھے تھے. کہنے لگے ہم تمہارے ساتھ ہیں, تمہیں جتنی سیکیورٹی چاہیے, پولیس اہلکار چاہیے, تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور اپنی بہن کا اچھے سے کفن دفن کرواؤ. اس ظالم شخص کو تو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے. کئی سالوں کے بعد میں نے واپس اپنے اس گاؤں کا رخ کیا جہاں پر میں کبھی رہا کرتا تھا. آج بھی یہاں پر کچھ نہیں بدلا تھا. گلیوں میں داخل ہوا تو اپنے دوست یاد آنے لگے جن کے ساتھ میں کبھی کھیلا کرتا تھا. آج وہ گلیاں ویران پڑی تھیں اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. نہ جانے میرے دوست یار کہاں کہاں پہنچ چکے تھے. میرا گھر باقی گھروں سے الگ تھلگ, یوں ہی پرانا اور بوسیدہ سا لگ رہا تھا.
میں اپنے گھر پہ چلتا چلتا آیا تو دروازہ کھلا تھا. دل کی دھڑکنیں تیز تھیں. گھر میں قدم رکھا تو سب سے پہلے نظر میری گھر کے پچھلے وہ کمرے کو دکھائی دی جو اب کافی پرانا ہو چکا تھا. اور چلتا چلتا اندر آیا تو مجھے سامنے پرانی سی چارپائی پہ ایک شخص کھانستا ہوا سنائی دیا. آنکھیں بند کیے پوچھ رہا تھا کہ کون آیا ہے, گھر میں کون ہو تم لوگ. اور میں بغیر چاپ پیدا کیے چلتا ہوا آگے بڑھا تو ایک پل کو اپنے باپ کو دیکھ کے میں پہچان ہی نہیں سکا. وہ تو سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. اس کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی. کہنے لگا, کون ہو تم, میرے گھر میں کیا کرنے آئے ہو, چلے جاؤ میرے گھر سے. جبکہ میں کتنی ہی دیر خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا. مجھے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی جو کچھ اس نے 15 سال پہلے میری بہن کے ساتھ کیا تھا. مجھے رہ رہ کر یاد آنے لگا, لیکن میں اپنے باپ سے ملنے نہیں آیا تھا بلکہ اپنی بہن کو دیکھنے آیا تھا. میں نے اپنا رخ سیدھا اس کمرے کی طرف کیا جہاں پر میری بہن کو صندوق میں بند کیا گیا تھا. میرے ساتھ کچھ پولیس اہلکار بھی موجود تھے. اس کمرے کا جب تالا توڑا گیا تو وہاں پر ایک کونے میں مجھے وہ صندوق پڑا ہوا دکھائی دیا. روتے ہوئے میں آگے بڑھا اور صندوق کو گلے لگا کر کتنی دیر روتا رہا. ایک مرتبہ پھر میری بہن کا غم تازہ ہو چکا تھا. میرے باپ نے بے دردی سے میری بہن کو مار دیا تھا. میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے جیسے ہی صندوق کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے, کیونکہ وہاں پر کوئی لاش موجود نہیں تھی. نیچے بچھی ہوئی چادر کو میں دیکھنے لگا. وہاں پر رسیاں تھیں, کچھ کپڑے تھے, لیکن میری بہن نہیں تھی. میں آس پاس گھبرا کر کمرے میں دیکھنے لگا. باہر آیا اور اپنے باپ سے سوال کرنے لگا کہ میری بہن کہاں ہے. 15 سال پہلے تم نے اسے اسی صندوق میں بند کیا تھا نا. اتنے سالوں کے بعد میری آواز سن کر میرا باپ تڑپ اٹھا. کہنے لگا, زید بیٹا تو واپس آ گیا, تو کہاں چلا گیا تھا, میرے پاس آ. وہ دھیرے دھیرے چلتا اٹھ کر میرے پاس آیا. میرا چہرہ ٹٹولنے لگا, لیکن میں حقارت سے رخ پھیر گیا. میں کہنے لگا, مجھے نفرت ہے آپ سے, بتائیے میری بہن کہاں ہے, کیوں مارا تھا آپ نے اس کو, کیا کیا تھا آپ نے اس کے ساتھ. میرے سوالوں کو سن کر میرا باپ وہیں زمین پہ گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر سر روتے ہوئے کہنے لگا, بس غلطی ہو گئی مجھ سے. اب تک تو اس کی ہڈیاں سرما بن چکی ہوں گی. میں نے اس صندوق کو ہی اس کی قبر بنا دیا. میرا ابا اتنے سالوں کے بعد سچائی بتاتے ہوئے کہنے لگا, میں نے ایک سیٹ سے قرض لے رکھا تھا, وہ سارے پیسے جوئے میں ڈبل ہو جائیں گے, لیکن میں جوا ہار گیا. سارے پیسے ڈوب گئے اور وہ سیٹ مجھ سے پیسے مانگنے لگا. ایک روز گھر تک چلا آیا جب اس کی نظر تیری ماں اور بہن پر پڑ گئی. کہنے لگا, اپنی بیوی میرے حوالے کر دے, اگر بیوی نہیں دیتا تو بیٹی دے دے. میں نے تیری ماں کو نہیں دیا, لیکن سوچا کہ تیری بہن ماریا کو میں ادھر بیچ دیتا ہوں, کم از کم کچھ پیسے تو آئیں گے. اسی خاطر میں تیری ماں کو منانے لگا, لیکن وہ میرے گریبان کو آ گئی. کہنے لگی, تو اپنی بیٹی کو بیچے کا, شرم کر, وہ تیری سگی اولاد ہے, تیرا خون ہے, تیری غیرت ہے. میں نے تیری ماں کے سر پہ ایسا مارا کہ وہیں پر اس نوبت کو پہنچ گئی. مرتے دم تک کچھ بول ہی نہیں سکی. تیری بہن کو بار بار یہ کہتی تھی کہ خوشی خوشی جا کر سیٹ سے بیاہ کر لے, لیکن اس نے نہیں مانا. میں نے اسے مارا, تڑپایا, لیکن اس نے ایک بھی نہ سنی. یہی کہتی تھی کہ میں چیخ چیخ کر گاؤں والوں کو بتا دوں گی تمہاری حقیقت کہ تم کیسے باپ ہو. اس رات بھی مجھے باندھ کر مارا تھا کہ جب چپ چاپ سیٹ سے شادی کر لے, ورنہ تیرا قتل کر دوں گا. لیکن جب وہ نہ مانی تو غصے میں نے اس کے وجود پر چھریوں سے وار کرنا شروع کر دیا. اس کے خون سے میرے ہاتھ بھر گئے. باہر تو میں پھینک نہیں سکتا تھا, اس لیے صندوق میں بند کر دیا. تیری ماں بھی مر گئی اور تو بھی چلا گیا. سیٹ گھر میں آیا اور ہر چیز توڑ کر مجھے مار کر چلا گیا. اس دن کے بعد سے میں بس در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں. میرا باپ یہ کہتے ہوئے رو رہا تھا, ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دے. تیری بہن کے ساتھ میں نے بہت غلط کیا. میں نے اسے صندوق میں ہی دفنایا تھا. وہ کہاں چلی گئی میں کچھ نہیں جانتا. انویسٹیگیشن ٹیم میرے ساتھ تمام سیمپلز لیتی رہی اور یہی ماجرا سامنے آیا کہ یا تو میری بہن زندہ تھی یا پھر میرے باپ نے اس کے وجود کے ساتھ کچھ کر دیا تھا اور اسے صندوق سے نکال دیا. میرے باپ کو پولیس پکڑ کر لے جا چکی تھی, جبکہ میری بہن کے بارے میں جب میں نے یہ سنا کہ شاید وہ زندہ بھی ہو سکتی ہے تو میرے اندر ایک امنگ سی جاگ اٹھی. باقاعدہ ریسرچ شروع ہو چکی تھی, لوگوں سے پوچھ تاچھ کی جانے لگی اور اسی انویسٹیگیشن میں 2 سال گزر گئے. 2 سال کے بعد ایک روز جب میں اپنے پرائیویٹ کلینک سے واپس آ رہا تھا
تو میں نے راستے میں ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی ایک عورت کو دیکھا جس نے ایک بچہ اٹھا رکھا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا جیسے یہ ماریا ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ایک عام سے محلے میں جا کے وہ ٹیکسی رکی تھی، بچے کو لے کے وہ عورت اتری اور ایک چھوٹے سے گھر میں چلی گئی۔ دروازہ کھلا چھوڑ گئی۔ گھر جا کر اس نے مسکرا کر اپنے بچے کے لیے کھانا تیار کیا۔ تو کچھ دیر کے بعد مجھے اس گلی میں ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں بہانے سے راستہ بدل گیا۔ وہ شخص اس گھر میں چلا گیا۔ بھلے ہی گھر چھوٹا تھا، غربت تھی، لیکن اس گھر میں موجود وہ 4 لوگ بہت خوش تھے۔ وہی نین نقش، وہی خوبصورتی۔ کیا یہ میری بہن ماریا تھی؟ اس مرتبہ میں نے دروازے پہ دستک دی اور اندر قدم رکھ دیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ ماریا آپی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اگلے ہی پل وہ بولی، زین تم؟ ہم دونوں بہن بھائی گلے لگ کر ایک دوسرے سے لپٹ چکے تھے۔ وہ دیوانہ وار مجھے چوم رہی تھی اور میں اپنی بہن کے سر پہ لب رکھ چکا تھا۔ ہم دونوں بس روئے جا رہے تھے۔ میں کہنے لگا، آپ زندہ ہو، خدا کا شکر ہے آپ زندہ ہو۔ اس کے ماتھے پہ، اس کے ہاتھ پر ابھی بھی گہرے زخموں کے بہت پرانے نشان موجود تھے۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈ لیا؟ مجھے تو لگا تھا کہ شاید ابا نے تمہیں بھی اماں کے ساتھ مار دیا۔ میں اس سے پوچھنے لگا کہ بتائیے، آپ کو تو صندوق میں بند کر دیا تھا نا، پھر آپ یہاں تک کیسے پہنچی؟ سامنے کھڑے شخص پہ میں نے نظر دوڑائی تو وہ مجھے جانا پہچانا لگا۔ میری بہن کہنے لگی، یہ ارشد ہے۔ میں اور ارشد ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اس رات جب ابا نے مجھے مار کر سیٹھ سے شادی کرنے کو کہا اور میں نے انکار کیا تو ابا نے ظلم کی ہر حد پار کر دی۔ جس وقت تم چلائے تھے وہی وقت تھا جب ارشد نے بھی گھر کے باہر آواز سنی۔ میرا باپ مجھے اس کمرے میں چھوڑ چکا تھا۔ ارشد سب کچھ دیکھتا رہا اور پھر جیسے ہی سب جا کر سوئے تو ارشد نے بڑی مہارت سے تالا کھول کر مجھے اس صندوق سے زخمی حالت سے نکالا تھا اور صندوق کو بند کر کے مجھے وہاں سے لے آیا۔ میرے زخم گہرے تھے، مجھے مہینے لگے ٹھیک ہونے میں، لیکن پھر ارشد اور میں نے نکاح کر لیا۔ ہم نے جھونپڑی میں زندگی گزاری، سڑک کنارے کھلے آسمان تلے رہے، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زمین دی، گھر دیا، ہمارے 2 بچے ہیں۔ لیکن تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ میں نے روتے ہوئے ارشد کا شکریہ ادا کیا تھا۔ میں تو اس وقت چھوٹا تھا، کچھ کر نہیں پایا۔ ہاں، میری بہن ضرور اس ظلم سے بچ چکی تھی۔ میں نے بھی اپنی داستان اپنی بہن کو سنا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ابا اب اپنی بچی زندگی جیل میں کاٹے گا۔ بہرحال میری اور علیشہ کی شادی تو طے ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر بننے کے بعد ہم دونوں نے اپنا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل بنا لیا۔ جیسے تیسے میں نے اپنی بہنوئی کو بھی اچھی نوکری دلوا دی اور کئی ماہ تک میری بہن میرے ہاں مہمان بن کے رہتی رہی۔ کتنے دکھ تھے، تکالیف تھیں جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بانٹی۔ ایک روز ابا سے ملنے کے لیے بھی گئے۔ ابا نے بلا شبہ ہمارے ساتھ بہت برا کیا تھا، لیکن پھر بھی انہیں اس حالت میں دیکھ کے ہم سے رہا نہیں گیا۔ میری بہن کہنے لگی، ابا میں تجھے بری ذمہ کرتی ہوں۔ تو ابا جیل سے باہر آ گئے اور آتے ہی کپ کپ آتے ہوئے ہاتھ ہمارے سامنے جوڑ دیے۔ ہم دونوں نے ہی ابا کے ہاتھ پکڑ کر بس کتنی دیر روتے رہے۔ ماضی کی تلخ یادوں کو بہت دور دفن کر کے ہم نے اپنی زندگی پھر سے جینا شروع کی تھی۔ میرے ابا ہمارے ساتھ صرف چند ماہ تک زندہ رہے۔ اس کے بعد وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور مرنے سے پہلے بس یہی کہتے رہے کہ میرے بچوں مجھے معاف کر دینا اور یہ دعا کرنا کہ تمہاری ماں بھی مجھے معاف کر دے۔